الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنین کو براہ راست مخاطب فرمایا ہے، اور براہ راست بھی اس انداز میں اور محبت کے ساتھ کہ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت بھرا خطاب اپنے بندوں سے کیا۔ اس کی مثال یوں ہے اس محبت کے رشتے کی کہ باپ بیٹے میں محبت ہوتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو زید یا بکر کر کے بلائے تو بلا سکتا ہے، لیکن وہ زید یا بکر نہیں پکارتا، بلکہ وہ کہتا ہے بیٹا۔ اس بیٹے کے بلانے میں انداز مخاطب میں اتنا پیار جھلکتا ہے کہ اس کی باپ کی جو پدری شفقت ہے اس کو اطمینان ملتا ہے، تو وہ نام کی بجائے وہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے۔ اب باپ بیٹے کا رشتہ ہے، اس طرح رب اور بندے کا رشتہ ہے کہ جس نے اللہ پر ایمان لایا اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے رشتے کا اظہار کرتے ہوئے مومنوں کو محبت بھرا خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اور واقعی یہ بیٹا پکارتا ہے نا جب باپ، تو باپ کو مزہ تبھی آتا ہے کہ جب وہ اپنے اس رشتے سے پکارتا ہے۔ ہمارے اس دور سے پہلے مفتی اعظم پاکستان تھے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایک عزیز تھے کہ جنہوں نے پاکستان میں قیام پاکستان کے بعد پاکستان کا پرچم بھی لہرایا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ ان کا نام ہے جمعیت علماء اسلام کے اولین بانی تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے ساتھ ان کی قرابت داری بھی تھی۔ تو ایک مرتبہ وہ ملنے کے لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب سے کراچی تشریف لائے، اور جب پوچھا کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا۔ کہنے لگے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھیں وہ رشتے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ممانی لگتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ میں ممانی صاحبہ کو ملوں گا اور ان سے دعاؤں کی درخواست کروں گا، اور ان سے ملنا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ پورے ہندوستان میں جہاں کہیں میں جاتا ہوں کوئی مجھے علامہ کہتا ہے، کوئی مولانا صاحب کہتا ہے، کوئی استاذ جی کہتا ہے، کوئی استاذ الاساتذہ کہتا ہے، کوئی شیخ وقت کہتا ہے، کوئی مفسر کہتا ہے، لیکن میں جب ممانی صاحبہ سے ملتا ہوں تو ممانی صاحبہ سے جو ہی ملتا ہوں وہ مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جیتے رہو بیٹا۔ ان الفاظ کو سننے کے لیے میں بعض اوقات خصوصی طور پر سفر کر کے کراچی آتا ہوں کہ دنیا میں مجھے بیٹا کہنے والا کوئی نہیں، مجھے ممانی صاحبہ بیٹا پکارتی ہیں۔ اس رشتے کو پکارنے میں جو مجھے لذت آتی ہے وہ مجھے اور کسی خطاب سے نہیں آتی۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے اس رشتے سے پکارا کہ میرا بندہ تیرے ساتھ بھی میرا ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے کہ وہ رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے کہ تم میرے اوپر ایمان لائے ہو،
تو میں تو اس رشتے سے پکاروں گا اور اپنی محبت کا اظہار کروں گا۔ اس اپنائیت کے اظہار کے بعد فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ مجھے جو تم سے محبت ہے اس کا میں تقاضا کرتا ہوں کہ تم رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ اور میرے بھائیو، دنیا کا بھی دستور ہے کہ کوئی بڑی چیز کی اچیومنٹ کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ بیج لگائیں گے تو درخت بنے گا، پیمنٹ کریں گے تو کوئی چیز خرید سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان محبت کرنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں مومن کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے، اس محبت کا اظہار اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ تمہیں اپنے پروردگار سے محبت ہے، اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کا کچھ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم وہ طریقہ اختیار کرو اور اس کی قیمت ادا کرو۔ اس کی قیمت کیا رکھی کہ کتب علیکم الصیام، تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے، تم روزے رکھو، 1 مہینے کے لیے دن کے وقت تم روزہ دار بن کر رہو۔ دیکھو دنیا کی محبتیں، نفسانی محبتیں، اپنے محبوب کے پانے کے لیے جو مشقتیں لوگ اٹھایا کرتے ہیں، بڑے جتن کاٹا کرتے ہیں، بڑی مشکلات برداشت کرتے ہیں، وہ دنیا کی عارضی محبت کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ تم میری سچی محبت کے لیے یہ 1 ماہ کا روزہ رکھو، کیا تم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ میری محبت کی خاطر، میرے عشق کی خاطر، جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اپنے رب سے پیار ہے، رب کے انعامات ہیں ہمارے اوپر، ہم رب کے احسانات میں دبے ہوئے ہیں، تو تم جب محبوب سے ملنا چاہتے ہو، محبوب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو دنیا والے تو بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ شیریں کو فرہاد نے کہا تھا کہ تم اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو اس پہاڑ کو کاٹ کر جو پیچھے نہر ہے میرے پاس لے آؤ، میں تمہیں اپنی محبت دے دوں گی۔ تو فرہاد دنیا کی جھوٹی محبت کو پانے کے لیے اس نے پہاڑ کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ میں تمہیں پہاڑ توڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ شاعر بھی کہتا ہے نا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے رستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، واقعی مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں تو پھر وصل ملتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر محبوب کا دیدار ہوتا ہے، اور پھر زیارت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پتھروں پہ چل کر آنے کے لیے نہیں کہا، ہمیں پہاڑ کھودنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم کچھ دن میرے لیے دن کے روزے رکھو، بھوک پیاس سے رک جاؤ، بھوکے پیاسے رہو گے، میں تمہیں اپنی محبت عطا کر دوں گا، اپنا دیدار تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور اس محبت اور دیدار اور وصل، اس کا انعام کیا ہے کہ تمہیں میں دور سے نظارے نہیں کراؤں گا۔ میں نے موسیٰ کو تو بہت دور سے نظارے کروائے تھے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں سب سے بڑا انعام دوں گا ان روزوں کا۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، انسان کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے لیے ہوتے ہیں مگر سوائے روزوں کے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، کہ یہ جو روزے کا ثواب، روزے کی محنت مشقت ہے، مجاہدہ ہے، یہ میرے لیے ہوتی ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ کہ روزے تم نے صرف اور صرف میرے لیے رکھے ہیں، باقی اعمال تم نے کیے اپنے اعمال نامے کو بھرنے کے لیے، لیکن روزہ میری محبت میں آ کر رکھا، اور اس محبت کا جواب بھی میں محبت سے دوں گا۔ جب تو میرے پاس آئے گا، ان روزوں کا سب سے بڑا انعام اپنی ملاقات کی صورت میں اور اپنے دیدار کی صورت میں تمہیں عطا کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی کئی بیویاں تھیں، مگر ایک سے اس کو ذرا زیادہ محبت تھی، تو دوسری بیویاں اس کو برا محسوس کرتی، آپس میں بات کرتی ہیں کہ ہم خاندان میں بہتر ہیں، مالوں میں بہتر ہیں، منال میں بہتر ہیں،
حسن میں بہتر ہیں، جمال میں بہتر ہیں، بادشاہ کی نظر ہمارے اوپر تو ٹکتی ہی نہیں، بس صرف وہی لاڈلی ہے، ہر وقت اس کو اپنے قرب دیتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم بادشاہ سے پوچھیں کہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ ہمیں بتائی جائے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے سوال کیا، جی کیا مسئلہ ہے، ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ اس نے کہا اچھا میں تمہیں کبھی اس بات کا جواب دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بات بھول گئے، تو بادشاہ نے طریقہ ڈھونڈا کہ انہوں نے اپنی سب بیویوں کو اکٹھا کیا کہ آج میں بہت خوش ہوں، تم جس بھی ہیرے کے اوپر، کہ جس بھی موتی کے اوپر، ڈائمنڈ کے اوپر، سونے کے اوپر ہاتھ رکھو گی وہ تمہارا ہو جائے گا، تمہیں انعام میں مل جائے گا، میں آج بہت خوش ہوں۔ اور ملازم کو کہا کہ جا کر خزانے سے ہیرے جواہرات موتی سونے کے زیورات لے کر آؤ۔ تھالوں کے تھال آ گئے، بادشاہ کی بیویاں موجود تھیں، اب وہ ساری کی ساری کوئی سونے پر ہاتھ رکھ رہی ہے، کہ کسی ڈائمنڈ پر ہاتھ رکھ رہی ہے، کسی موتی پر ہاتھ رکھ رہی ہے، کوئی جواہرات پر ہاتھ رکھ رہی ہے، اور خوشی خوشی سب کو وصول کر رہی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں وہ بیگمات کہ بادشاہ کی وہ جو نخریلی، جو بادشاہ کے قرب والی بیوی تھی، وہ تو کسی بھی سونے اور زیورات اور کسی بھی موتی اور ہیرے پر ہاتھ نہیں رکھ رہی، وہ کھڑی ایک طرف مسکرا کر دیکھ رہی ہے۔ اب انتظار تھا کہ یہ بھی چلے گی اور جا کر کسی چیز کو منتخب کر لے گی۔ اب انہوں نے جب سب نے دیکھا کہ یہ بیگم تو کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھ رہی، تو اس نے بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نہیں کہتی تھیں، یہ بڑی کم عقل ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، آپ نے حکم دیا تھا کہ ہیرے موتی جواہرات زیورات میں سے جس پر ہاتھ رکھو گی وہ تمہارا ہوگا، اور تمہیں آج جو ہے نا وہ ہماری ملکیت ہو جائے گا، لیکن یہ دیکھیں یہ اجڑ ہے، جاہل ہے، یہ تو کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھ رہی۔ جب تھوڑی دیر جب یہ نظارہ ہو چکا تو بادشاہ سلامت نے اپنی اس بیگم سے کہا کہ جو بتاؤ کہ اس بات کا کیا جواب ہے۔ تو آگے بڑھی، اس نے بادشاہ سلامت کے پاس آ کر پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے تو یہی کہا تھا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے وہ تمہاری ہو جائے گی، مجھے ہیرے موتی جواہرات زیورات کی کوئی خواہش نہیں، مجھے ہیروں والا بادشاہ ملا ہوا ہے۔ اور اس نے ہاتھ اٹھا کر بادشاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب آپ مجھے ملے ہوئے ہیں تو یہ خزانے، یہ مال، یہ منال، یہ ہیرے جواہرات، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ سب ضمن میں میرے پاس آ جائیں گے۔ اگر آپ کا قرب مجھے مل گیا تو دنیا کے سارے خزانے میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندو تم سارے اعمال اپنے لیے کرتے ہو کہ اس میں تمہیں فائدہ ہے، جنت ملے گی، محلات ملیں گی، حور و قصور ملیں گے، باغات ملیں گے جنت کے، لیکن یہ جو عمل ہے روزہ، یہ ان اعمال کے لیے تم نہیں رکھا، تم نے یہ میری محبت میں آ کر رکھا۔ اب میری محبت میں رکھنے کی وجہ سے میں تمہیں ان مالوں کی لالچ نہیں دے رہا، بلکہ اس محبت کے اظہار کے طور پر کہ جو تم نے میرے ساتھ کیا، میرے کہنے پر روزے رکھے، میں ان روزوں کی جزا اپنی صورت میں خود دے دوں گا، میں خود اس کی جزا ہوں۔ اور پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ جو پابندیاں لگی ہیں صرف تم پر پابندیاں نہیں تھیں، یہ اس سے پہلے لوگوں پر بھی پابندیاں لگی تھیں۔ یہاں یہ بات ہمیں کس نے بتائی کہ یہ پہلے روزے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ اب ایک بات سمجھ لیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امی تھے، اس وقت کا مروجہ علم تو انہوں نے کسی استاد سے پڑھا ہی نہیں، ان کے پاس تو وحی کا علم تھا، اللہ کی معرفت کا علم تھا، اللہ کی دین تھی، لیکن دنیا میں کسی مدرسہ، کسی ادارے میں جا کر انہوں نے کسی استاذ کے سامنے شاگردی اختیار نہیں کی۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی فرض کیے گئے۔ چنانچہ اس روزے کے ضمن میں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب ہمیں ایسا نہیں ملا
جس کے اندر روزے کی عبادت موجود نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں کتنا اطمینان اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ 1400 سال ہمیں بات بتا رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں۔ اس وقت فاصلے سمٹ گئے، علوم ہاتھوں میں آ گئے، کہ لائبریریوں سے نکل کر لیپ ٹاپ میں آ چکے ہیں، اور پھر اس دور میں یہ بتا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ جب آبادیوں کا بھی ہمیں علم نہیں تھا کہ کون سی آبادی کس جگہ پر ہے، اور کتنے لوگ کس شہر میں رہتے ہیں، اور کس ایک جغرافیائی تبدیلیاں جو ہوتی تھیں ان کا بھی علم ہمیں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس دور میں بھی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ یہ جو روزے تھے یہ تم پر پہلے بھی فرض تھے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، ہر ایک مذہب میں تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو جو جنت کا حسن تھا وہ جنت میں ہی رہ گیا۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے پانی میں اپنا چہرہ دیکھا اور وہ جنت کا حسن و جمال، وہ رعنائی، اور وہ ان کے چہرے پر ان کو نظر نہ آئی تو وہ افسردہ ہوئے کہ اللہ، جنت کی پوشاک بھی مجھ سے لے لی گئی، چہرے کا نور بھی، رعنائی بھی لے لیا گیا، حسن و جمال بھی لے لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام، جنت کا نور تو وہیں رہ گیا، یہاں کے نور کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں کرو کہ اس نور کا کچھ پرتو میں تمہارے چہرے پر دے دوں گا، تم ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھا کرو، 13، 14، 15، یہ 3 دن پھر حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھے۔ تو روزوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی تو آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی تھی، پیغمبری بھی عطا کی تھی۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے، یعنی سال کے 6 مہینے روزے رکھتے تھے۔ طور پر جب اللہ کی ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو آپ نے جانے سے پہلے 40 روزے رکھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 روزے رکھے، اور تو اور ہندو مذہب میں بھی 24 روزے رکھے جاتے ہیں، اور برد کہتے ہیں، برت، یعنی ہر ایک مذہب میں روزے فرض ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے جو پہلی امتوں پر فرض تھے، ہماری امت پر بھی، ہمارے اس امت محمدیہ پر بھی فرض کر دیے گئے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا ہر عمل نورانی ہو جائے، ہمارے چہرے پر بھی نور آئے، جنت کا نظارہ ہمارے چہروں سے بھی نظر آئے، ہمارے ہر ایک عمل میں ایک نورانی کیفیت ہمیں مل جائے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دیدار کا موقع عطا کر دیا کہ تم ہر عمل کے لیے کوشش کرو گے، تمہیں اس عمل کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور روزے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ میں روزے قیامت تمہیں اپنا دیدار عطا کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کا دیدار ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرما کر اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب بھی عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کبھی ہمیں اپنے قرب سے محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ خفیہ کیے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مالک، ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، انگ انگ، بوٹی بوٹی، ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما۔ اے میرے مالک، ہم نے آپ کی محبت میں آپ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے روزے رکھے، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ یا اللہ،
اب اپنی زیارت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اس حالت میں جا رہے ہوں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، اور آپ کا دیدار کرتے ہوئے ہم موت کو گلے لگا رہے ہوں اور کلمہ طیبہ ہمارے لبوں پر جاری ہو۔ اے میرے مالک مہربانی فرما دیجئے، اب ہمیں بے پردہ اپنے دیدار عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، دن کے روزوں کو بھی قبول فرما، رات کی تراویح کو بھی قبول فرما، روزوں کی کمی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما۔ جس اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے وہ ہم رکھ نہیں پاتے، میرے مالک ہماری اس خطا کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ روزے کی حالت میں بعض اوقات جھوٹ بھی نکل جاتا ہوگا، یا اللہ ہماری اس خطا کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ حرص اور حسد بھی ہم کر بیٹھتے ہوں گے، یا اللہ ہماری اس خطا کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ نماز کی حضوری بھی ہم سے جس طرح ہونی چاہیے نہ ہو سکی، یا اللہ تراویحوں کی کمیوں کو بھی معاف فرما، خطاؤں کو بھی معاف فرما، اور یا اللہ پورا پورا اجر اور عطا فرما۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، یا اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں موت ہم پر نزا کا عالم طاری ہو اور لوگ ہمیں کلمے کی تلقین کریں، یا اللہ اپنے اختیار کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ موت کے بعد تو لوگ ہمیں غسل کروائیں گے، میرے مالک ہمیں دنیا میں ہی توبہ کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ موت کے بعد تو لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے، یا اللہ دنیا میں ہی تقوی کی پوشاک ہمیں عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں۔ رب کریم مہربانی فرما، ہم سب کو اہتمام کے ساتھ باجماعت یا اللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی حضوری بھی عطا فرما، سجدے کا سرور بھی عطا فرما، مناجات کی لذتیں بھی عطا فرما۔